السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سردار نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نذیر ٹی وی۔ دوستو، پٹھانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پشتو پہلے جنوں کی زبان تھی؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم تاریخ کے ایسے حقائق کے بارے میں بات کریں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ وہ مجھے اپنی زبان سکھا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول فرمائی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانا گیا۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا میں سے ہے، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنا، ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، ان میں آپ کو کوئی اور مذاہب دکھائی نہیں دیں گے۔ لہذا پختون وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے پہلا مسلمان ہوں۔ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب کافروں نے مکے پر قبضہ حاصل کر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانی بھائیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ خالد بن ولید افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کو تمام افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر لفظ آیا بطان۔ دوستو، بطان لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے افغانیوں کو لقب ملا، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے سخت ترین لکڑی، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ لفظ جب برصغیر میں پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔